أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا صاحب الجمال ويا سيد البشر من وجهك المنير لقد نفر القمر لا يمكن الثناء كما كان حقه بعد اسكدا بزرگ توی قصہ مختصر جزا اللہ عنا سیدنا و مولانا محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ما هو اہلہ یا رب لک الحمد کما ينبغي لجلال وجهك وعظیم سلطانک رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقهوا قولی رب زدنی علما رب زدنی علما رب زدنی علما۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میں حافظہ افرا جاوید اسلام آپ سب لوگوں سے مخاطب ہوں۔ اپنے یوٹیوب چینل انفینٹ اسلام میں آپ سب لوگوں کو خوش آمدید کہتی ہوں اور امید کرتی ہوں آپ سب لوگ خیریت سے ہوں گے، زندگی پرسکون پر اطمینان اور ایمان بالخیر گزر رہی ہوگی۔ سورۃ البقرہ ترجمہ کنز العرفان، اس کی آیت نمبر 179 تک ہم پچھلے اسباق میں پڑھ چکے۔ آج کے سبق سے سورۃ البقرہ کی آیت نمبر 180 سے باقاعدہ سبق کا آغاز کریں گے۔ آیت نمبر 180 میں اللہ تبارک و تعالیٰ ارشاد فرماتے ہیں، تم پر فرض کیا گیا ہے کہ جب تم میں سے کسی کو موت آئے تو اگر وہ کچھ مال چھوڑے تو وہ اپنے ماں باپ اور قریب کے رشتہ داروں کے لیے اچھے طریقے سے وصیت کر جائے، یہ پرہیزگاروں پر واجب ہے۔ اس آیت میں بہت زیادہ تفصیل بیان کی جائے گی انشاءاللہ عز و جل۔ میری آپ سے سب سے یہ ریکویسٹ ہے کہ توجہ کے ساتھ سنیے گا۔ سب سے پہلے دیکھتے ہیں ڈیفینیشن، وصیت کس کو کہا جاتا ہے۔ دیکھیے، وصیت کا مطلب ہے کہ موت کے بعد بطور احسان کسی کو کسی مال کا مالک بنا دیا جانا۔ یعنی کوئی شخص ہے، وہ کہتا ہے کہ میرے مرنے کے بعد بطور احسان میں یہ اپنا مال اس شخص کے حوالے کرتا ہوں، میرے مرنے کے بعد اس کو دے دیا جائے وغیرہ، اس طرح کی کوئی خواہش کا اظہار کرنا وصیت کہلاتا ہے۔ اب اس آیت میں کیا مذکور ہے، دیکھیں، یہ آیت میں ہے کہ اگر تم پر فرض کر دیا گیا کہ جب تم میں سے کسی کو موت آئے تو اگر وہ کچھ مال چھوڑے تو وہ اپنے ماں باپ اور قریب کے رشتہ داروں کے لیے اچھے طریقے سے وصیت کر جائے۔ تو یاد رہے کہ جب تک اسلام میں میراث کے احکامات نہیں آئے تھے، اس وقت تک مرنے والے پر اپنے مال کے بارے میں وصیت کرنا واجب تھا، کیونکہ اس وقت اس دور میں جب کہ میراث کے احکامات نہیں آئے تھے تو جو مال کی ڈویژن کی جاتی تھی، جو مال تقسیم کیا جاتا تھا لوگوں میں، وہ وصیت کے مطابق ہی کیا جاتا تھا۔ لیکن جب قرآن کریم میں میراث کے احکامات نازل ہو گئے اور احکامات آ گئے، جو کہ سورہ النساء میں ہم انشاءاللہ تفصیل سے پڑھیں گے بھی، تو تب وصیت کا حکم جو ہے وہ منسوخ کر دیا گیا۔ دیکھیے، اس آیت میں وراثت کے حکم سے جو ہے وہ ہمیں کیا ملتا ہے۔ اس آیت میں جو مذکور ہے، ہمیں جس طرح کے علم ہے کہ وراثت کے حقدار آپ کے والدین بھی ہیں، بہن بھائی بھی ہیں، اولاد بھی ہے، میاں بیوی بھی ہوتے ہیں وراثت کے حقدار۔ تو جب وراثت کے احکامات اتر آئے تو پھر یہ وصیت کا حکم منسوخ کر دیا گیا، ٹھیک ہے۔ اب وصیت جو ہے اس کے بارے میں اس آیت کے مطابق کیا ہے کہ انصاف کے ساتھ وصیت کا حکم دیا گیا۔ کس کو؟ والدین کے بارے میں ذکر ہے، قریب کے رشتہ داروں کے بارے میں ذکر ہے، اور ہم نے پڑھ لیا کہ اب وہ وصیت بالکل بھی لازم نہیں ہے جو کہ آپ اپنے ورثاء کے لیے کرتے ہیں، ٹھیک ہے۔ اب اس میں ایک اور چیز جو غور طلب ہے وہ یہ ہے کہ وصیت کے بارے میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ارشاد ہے، ابن ماجہ کی حدیث ہے کہ اللہ تعالیٰ نے ہر حقدار کو اس کا حق دے دیا، یعنی اس کا مال وراثت جو ہے اس کو وارثوں میں برابر کا جس طرح کا تقسیم کیا جانا تھا قرآن کریم میں اس کو مذکور کر دیا۔ خبردار، وراثت کے لیے، وارث کے لیے کوئی بھی وراثت میں حصہ نہیں ہے، یعنی وارث کے لیے وصیت میں کوئی بھی حصہ اس طرح کا نہیں ہے۔ یعنی میں اپنے الفاظ کو رجوع لاتے ہوئے آسان الفاظ میں اگر سمجھاؤں تو وارث کے لیے جو حصہ مقرر ہے وہ میراث کا جو قرآن مجید میں موجود ہے اس کے مطابق ہی وہ اپنا مال حاصل کر سکتا ہے، وصیت کے طور پر وہ اپنا مال نہیں لے سکتا۔ اور یہ حدیث، اگر ہم اس حدیث کو غور کریں کہ اللہ تعالیٰ نے ہر حقدار کو اس کا حق دے دیا ہے اور خبردار، وارث کے لیے کوئی نصیحت نہیں ہے، تو اس سے ہمیں معلوم ہوتا ہے کہ یہ جو آیت نمبر 180 ہے یہ منسوخ ہو چکی ہے، اور یہ حدیث جو ہے اس آیت کے منسوخ ہونے کی خبر واضح کر رہی ہے، بالکل واضح مفہوم واضح کر رہی ہے کہ یہ آیت منسوخ ہو چکی ہے۔ تو اب اگر کوئی وصیت کر جائے
تو اس کی وصیت نافذ نہیں کی جائے گی۔ وصیت کس کو کر جائے؟ یعنی وہ اپنے ورثاء میں سے کسی کو کسی بھی قسم کی وصیت کر جاتا ہے۔ اب جو مال کی ڈویژن ہے موجودہ حکم کے مطابق وہ اس طرح ہوگی کہ شریعت کے مطابق مال کو ڈیوائیڈ کیا جائے گا۔ یاد رہے کہ اس آیت میں جو وصیت کے منسوخ ہونے کا ذکر ہے وہ ورثاء کے لیے ہے، ٹھیک ہے۔ باقی جو دوسرے محکمات کے لیے ہم لوگ اگر وصیت کر دیں مرتے وقت لوگوں کے لیے جو اپنے وارث نہیں ہے، خاندان سے تعلق نہیں رکھتے، ٹھیک ہے، لائک آپ کے وارث میں نہیں آتے، ورثاء میں نہیں آتے، لیکن آپ ان کے لیے وصیت کرنا چاہیں جو آپ کے دور کے رشتہ دار ہیں یا آپ کے بہت زیادہ اپنے پیارے ان کے لیے وصیت کرنا چاہیں تو وہ حکم اب بھی جائز ہے۔ میں اپنی بات آپ کو سمجھا پائی ہوں؟ یعنی وہ حکم جو آپ اپنے ورثاء کے لیے اگر وصیت کریں تو وہ منسوخ ہو چکا، کیونکہ ورثاء کے جائیداد تقسیم کرنے کے احکامات قرآن مجید میں تفصیل سے موجود ہیں۔ ماں باپ کو کتنا حصہ ملنا چاہیے، بیوی ہے تو اس کے وہ مر گئی تو شوہر کو اس کے مال میں سے کتنا جائے گا، شوہر ہے تو اس کے مال میں سے بیوی کو کتنا جائے گا، بچوں کو کتنا جائے گا، بچے نہیں ہیں تو کیا صورتحال، وہ انشاءاللہ ہم پڑھیں گے کہ اپنے ورثاء کے لیے جو حصہ مخصوص کر دیا گیا قرآن مجید میں آپ کو اسی کے مطابق عمل کرنا ہے۔ اب اگر کوئی شخص اپنے ورثاء کے حق میں وصیت کر کے جاتا ہے تو اس کو نافذ نہیں کیا جائے گا۔ ہاں اگر وہ ان سے ہٹ کے کہتا ہے کہ میں اس ویلفیئر کو اپنی رقم دینا چاہتا ہوں، میں اپنی رقم اپنے ملک کے نام کرنا چاہتا ہوں اور اس سینس میں اتنے پیسے میرے دنیا سے جانے کے بعد اس یتیم کو مل جائیں، اس غریب کو مل جائیں، تو اس صورت میں وصیت کرنے کا حکم اب بھی اس دور میں بھی جائز ہے، ٹھیک ہے۔ ایک چیز جو ہے وہ آپ نے یاد رکھنی ہے اور یہ میں چاہوں گی کہ آپ اس کے نوٹس بنا لیں تاکہ آپ کو کبھی بھولے نہ۔ وصیت کی جو نا میں نے آپ کو بتایا کہ موت کے بعد جو بطور احسان کسی کو کوئی مال دے جانے کا یا مالک بنا دینا وصیت کہلاتا ہے۔ اس کی کل 6 اقسام ہیں۔ اگر آپ نے اس وصیت کی اقسام کو ذہن میں رکھ لیا تو آپ کے لیے یہ آیت کو سمجھنا بہت آسان ہوگا، ٹھیک ہے۔ وہ کس طرح سے کہ ایک وصیت ہوتی ہے واجب، ٹھیک ہے۔ واجب پہلی فارم ہے، ٹھیک ہے، آپ نے یاد رکھنا ہے۔ واجب وصیت کیا ہوتی ہے کہ جب اللہ کا یا مخلوق کا کوئی قرض رہ جاتا ہے بندے پہ، ٹھیک ہے، جیسے کہ اس نے حج نہ کر پایا بیماری کی وجہ سے اور وہ جا نہ پایا، اس نے کوشش کی تھی، صاحب استطاعت تھا، لیکن اس کے باوجود وہ حج نہ کر پایا تو وہ مرنے سے پہلے اس بات کی وصیت کر جائے کہ میرے نام کا آپ حج کر دینا، ٹھیک ہے۔ تو یہ وصیت کس پہ ہے کہ اس پہ واجب ہے، وہ کر کے جائے اگر اس نے ایسے کا کوئی حق چھوڑا ہے۔ مخلوق کا کوئی قرضہ ہے، ٹھیک ہے، تو اس کی اطلاع گھر والوں کو کرے کہ میں نے فلاں شخص سے اتنے پیسے لیے ہیں، یہ ادا کر دیے جائیں، اور اس صورت میں اگر وہ مرنے والا یعنی جو قریب المرگ ہے اس پر واجب ہے کہ وہ قرضے کے بارے میں گھر والوں کو بتائے کہ اس شخص کے میں نے اتنے پیسے دینے ہیں، یہ دے دیجیے گا۔ اگر وہ اطلاع نہیں دیتا گھر والوں کو تو اس صورت میں وہ مرنے والا گناہ گار ہوگا۔ ایک وصیت کی ٹائپ آپ کو سمجھ آ گئی، واجب یعنی اللہ یا مخلوق کا کوئی اگر حق رہتا ہو، کوئی قرض رہتا ہو، جیسے روزہ ہے نہیں رکھ پایا کسی طرح سے تو وصیت کر جائے کہ میرے روزے کے فدیے دے دیجیے گا، میرے مال میں سے فدیہ ادا کر دیجیے گا جو میں نے روزے چھوڑے ہیں وغیرہ وغیرہ، تو اس طرح کی وصیت واجب کہلاتی۔ دوسرے نمبر پہ آتی وصیت مستحب۔ یہ ہوتی ہے کہ آپ بہت ہی اچھی بات ہے اگر کر لیں تو، یعنی کہ آپ اس وصیت میں کہیں کہ ہم فلانے مدرسے کو اتنا پیسہ میں دینا چاہتا ہوں میرے مرنے کے بعد، اس مدرسے کو دے دیجیے گا۔ یاد رہے کیٹیگری، ہم کس کیٹیگری کی بات پڑھ رہے ہیں؟ ہم پڑھ رہے ہیں کہ جو ورثاء کے حق میں تو یہ آیت منسوخ ہے، ان کے علاوہ جو لوگ ہیں ان میں پہلی فارم ہم نے پڑھ لی واجب، دوسری مستحب، یعنی ہم فلانے مدرسے کو مرنے والا کہے پیسے دے جانا، یا فلانا آدمی بہت غریب ہے میرا بہت وفادار ہے اس کو پیسے میرے مرنے کے بعد میرے مال میں سے اتنے دے دینا، تو ایسی وصیت کرنا مستحب ہے، ٹھیک ہے۔ اور تیسری فارم آ جاتی مباح کی۔ مباح کہتے ہیں کہ کر لو تو ثواب ہے، نہ کرو تو گناہ نہیں ہے، ٹھیک ہے۔ یعنی کہ فار ایگزامپل اس کا کوئی رشتہ دار آلریڈی امیر ہے، ٹھیک ہے، اب اس سے پیارا بھی بہت ہے تو وہ کہے نہیں بھئی میں اب اس دنیا سے جاؤں تو میرے مال میں سے میں نے اس رشتہ دار کو اتنے رقم دے دینا۔ اب دیکھیں وہ تو آلریڈی امیر ہے، فائدہ تو کوئی نہ ہوا اس کو وصیت کا مال دینے کا، لیکن گناہ بھی نہیں ہے اس معاملے میں۔ اور یاد رہے کہ وہ جو امیر رشتہ دار ہے وہ دنیا دار بھی بے شک ہو، یعنی وہ دنیا میں ہی وہ اپنا مال خرچ کرنے والا ہو، لیکن وہ اس سے گناہ نہ کرے،
سمجھ آ رہی؟ یعنی گناہ کے کام پر ممکن ہو، یہ پتہ ہو کہ گناہ کے کام پہ خرچ نہیں کرے گا، بے شک دنیا دار ہے لیکن میں اس سے خوش ہوں، میں اسے دینا چاہتا ہوں، تو ایسا دینا جو ہے وہ آپ کو نہ اس کا ثواب ہے نہ گناہ ہے، ایسی جو وصیت کرنا ہے وہ مباح کہلاتا ہے، ٹھیک ہے؟ اب یہ 3 فارمز آپ نے ذہن میں رکھنی ہیں، ان کو پورا کر دینا چاہیے۔ کیسے کرنا چاہیے؟ مرنے والے کے 1/3 مال میں سے، یعنی مال کے 3 حصے کیے جائیں، تیسرے حصے میں سے یہ ساری چیزیں کی جائیں، ٹھیک ہے؟ پہلے 2 حصے کہاں گئے بھی؟ پہلا حصہ جو ہے نا اس کی جو جائیداد ہے اس میں سے تو اس کے کفن دفن کا بندوبست کیا جائے، پھر اس کے جو واجب الادا پکے قرض ہیں جو اس نے لیے ہوئے ہیں لوگوں سے وہ واپس کرے، ٹھیک ہے؟ تیسرا جو حصہ بنتا ہے اس میں سے یہ وصیت کی اقسامات آ جاتی ہیں کہ 3 طرح کی وصیت جو جائز وصیت ہے، جو کر سکتا ہے، ٹھیک ہے، ثواب بھی نہیں ہے، گناہ بھی نہیں ہے، یا واجب ہے یا مستحب ہے، ٹھیک ہے؟ تو یہ کہاں سے؟ 1/3 مال میں سے یہ حکم جاری ہوگا، ورثاء پر ہے کہ اب وہ اس کی وصیت پوری کرے، اور یہ اس کے 1/3 مال میں سے ان لوگوں کو جو میں نے 3 فارمز بتائی ہیں ان میں مال خرچ کرے۔ ایک اور چیز یاد رکھیے گا کہ اگر ورثاء جو ہیں اس کے مال میں سے اس کی وصیت پوری کرتے ہیں تو وصیت پوری ہو جائے تو ویل اینڈ گڈ، بہت اچھی بات ہے، بہت ٹھیک بات ہے، لیکن اگر مال ختم ہو گیا اور وصیت پوری نہیں ہو، یہ بھی سوال اٹھتا ہے نا کہ وہ میت کے مال نہیں ہیں اور ابھی وصیت مکمل نہیں، تو پھر رشتہ داروں کو، ورثاء جو ہیں اس کے وارث، ان کو اس چیز کی اجازت ہے کہ وہ خود سے اگر مال لگانا چاہیں تو وہ اپنا خود سے مال لگا کے مرنے والے کی وصیت پوری کر دیں، یا اگر وہ نہیں بھی کرتے تو ورثاء پر یہ واجب بھی نہیں ہے اور فرض بھی نہیں ہے، یعنی ورثاء پر واجب اور فرض نہیں ہے کہ اس کی وصیت ہر حال میں ہی اب وہ پوری کریں، اب اس کا مال ہی ختم ہو گیا، تو ویل اینڈ گڈ یہی ہے، اچھا یہی ہے، احسان یہی ہے کہ وہ اپنے سے مال لگا کے مرحوم کی خواہش پوری کر دیں، بہرحال وہ نہیں کرتے تو یہ ان پہ فرض وغیرہ نہیں ہے۔ وصیت کی 6 اقسام بتائی تھی، 3 ہو گئی اور 3 کے بارے میں پڑھ بھی لیا، یہ کس مال میں سے جائے گا سارا حصہ۔ اب اگلی 3 کے بارے میں بات کر لیتے ہیں۔ ایک ہے وصیت مکروہ تنزیہی، تنزیہی کہتے ہیں ہلکی کو، ٹھیک ہے؟ مکروہ کہتے ہیں ناپسندیدہ کو، ٹھیک ہے؟ تو ایسا ناپسندیدہ عمل جو کہ حرام نہ ہو لیکن بہت ہی زیادہ پسندیدہ بھی نہ سمجھا جاتا ہو، حد درجے کا مکروہ ہو، ٹھیک ہے؟ ہلکا ہو، کس سے؟ مکروہ تحریمی سے۔ مکروہ تحریمی جو ہے وہ حرام کے بالکل قریب ہوتا ہے، ٹھیک ہے؟ اور مکروہ تنزیہی مکروہ تحریمی سے ذرا ہلکا ہوتا ہے، ٹھیک ہے؟ تو اب اس میں کیا ہے کہ مکروہ تنزیہی میں کون سی آ جاتی ہے؟ ہم کسی فاسق کو، مرنے والا جو ہے کسی فاسق اور کسی گناہ گار کے لیے کو پیسے کی وصیت کر جاتا ہے کہ میرے کے بعد پتہ ہے کہ وہ گناہ گار ہے، پتہ ہے کہ وہ فاسق ہے، لیکن کنفرم نہیں ہے کہ وہ گناہ واقعی وہ جو پیسے رقم ہیں اس سے وہ واقعی گناہ کے کام ہی کرے گا یا نہیں کرے گا، سمجھ آ رہی؟ یعنی ہے تو وہ شخص گناہ گار ہی، اس کا امیج یہی ہے لوگوں کے سامنے، لیکن یہ بھی کنفرم نہیں ہے کہ میں اگر اسے اپنے مال میں سے 1,00,000 کی وصیت کر رہی ہوں یا کر رہا ہوں تو وہ 1,00,000 کا کوئی ایسا کام ہی کرے گا جو گناہ کا ہو، ٹھیک ہے نا؟ تو ایسے شخص کو وصیت کرنا مکروہ تنزیہی ہے۔ اس کے بارے میں حکم بھی بتاتی ہوں کہ ان کو پورا کرنا چاہیے نہیں کرنا چاہیے وغیرہ۔ دوسرے نمبر پہ آ جاتی ہے مکروہ تحریمی۔ اب یاد رہے کہ ویسے تو یہ 5ویں نمبر پہ آ رہی ہے لیکن میں کیٹیگریز کی ہیں، جو جائز اور پوری کرنے والی وصیتیں وہ 3 اور جو نہیں کرنے والی اس میں سے دوسرے نمبر پہ کون سی آ رہی؟ مکروہ تحریمی، جو کہ ویسے 5ویں ٹائپ بن رہی ہے۔ اس میں کیا ہے کہ اس میں یقین ہے، کنفرم ہے کہ جو گناہ گار ہے وہ اس کو گناہ کے کاموں پہ ہی خرچ کرے گا، ٹھیک ہے؟ میں اتنے پیسے دے رہا ہوں یا دے رہی ہوں، وہ گناہ کے کاموں پہ اس کو خرچ کرے گا۔ جیسے ایک شخص کو پیسے دے دیجئے، میرے بعد یہ سپر سٹار اس قسم کی فل ہٹ جو ہے وہ کوئی فلم بنا لی جائے، ٹھیک ہے؟ میں اس طرح کہتا ہوں کہ اس کے بعد ایک بڑا سا 5 سٹار قسم کا جو ہے وہ اس طرح کا ہوٹل بنا دیا جائے جس میں فحاشی ہو، بدکاری ہو، سینما بنا لیا جائے، ٹھیک ہے؟ پتہ ہے اور وہ اس کو کہہ بھی رہا ہے کہ جس کو پیسے دینا چاہ رہا ہے کہ وہ ایسے کام کرے گا، یقین بھی ہے کہ وہ اس کے پیسوں کا یہ کرے گا، اس کو کہتے ہیں مکروہ تحریمی۔ اور چھٹے قسم کی، یعنی اس کیٹیگری میں تیسری اور ویسے چھٹے قسم کی جو ہے وہ وصیت وہ یہ ہے کہ حرام وصیت کی ٹائپ کیا ہے؟ حرام وصیت، خاص کر گناہ کی وصیت کر کے وہ بندہ دنیا سے جائے کہ میرے بعد یہ کام کرنا ہی کرنا ہے،
ٹھیک ہے، یعنی کہ میرے بعد یہ اتنے پیسے ہیں تو اس کا تم نے سینما تعمیر کرنا ہی کرنا ہے، ٹھیک ہے، میرے بعد میں تمہیں اتنے پیسے دے کے جا رہا ہوں، اس کا تم نے کوئی جوا خانہ کوئی شراب خانہ بنانا ہی بنانا ہے، ایسی وصیت کر رہا ہے تو یہ بالکل وصیت حرام ہے، ٹھیک ہے، تو یہ تینوں قسم کی وصیتیں ان کو پورا ہی نہیں کرنا چاہیے، سمجھ آ رہی ہے؟ تو ہمیں الحمدللہ وصیت کے ٹاپک میں اتنی ڈیٹیل معلوم ہو گئی کہ ورثہ کے حق میں جو وصیت ہے وہ اب منسوخ کر دی گئی، اور اس کے علاوہ جو دیگر لوگ ہیں ان میں 6 قسم کی کیٹیگریز ہیں، اور ہر 6 کے لیے جو ہے وہ کس طرح سے مال تقسیم کرنا ہے الحمدللہ میری کوشش تھی کہ میں آسان الفاظ میں آپ کو سمجھا سکوں، اور مجھے امید ہے کہ آپ کو سمجھ لگ گئی ہوگی، اور اگر ابھی بھی سمجھ نہیں آئی تو آپ کمنٹس میں مجھ سے سوال پوچھ سکتے ہیں۔ اچھا، آیت نمبر 181 کی طرف چلتے ہیں۔ پھر جو وصیت کو سننے کے بعد اسے تبدیل کر دے تو اس کا گناہ ان بدلنے والوں پر ہی ہے، بے شک اللہ سننے والا جاننے والا ہے۔ یعنی کہ اب مرنے والا تو مر گیا، ٹھیک ہے، تو جو وصیت جن لوگوں کے ہاتھ میں آئی، ٹھیک ہے، انہیں تو تبدیلی کی اجازت نہیں ہے، ٹھیک ہے نا، تو اب اس صورت میں وہ مال کی حرص کرتے ہوئے وصیتوں میں ہیرا پھیری کرتے ہیں، ٹھیک ہے، اصلی وصیت چھپا دیتے ہیں، جعلی وصیت بنوا لیتے ہیں، ٹھیک ہے، جعلی دستخط کروا لیتے ہیں، اس سے بیماری کی حالت میں جو مرضی لکھوا کے اس مرنے والے پہ دستخط اس سے کروا لیتے وغیرہ، یہ سارے کے سارے جو ہیں نہ شریعت ان کی اجازت دیتی ہے اور نہ ہی قانون ان کی اجازت دیتا ہے، ٹھیک ہے، تو یہ سارے عمل ان تمام اعمال کی اجازت نہیں ہے، ٹھیک ہے، تو اگر کوئی شخص ایسا کرتا ہے مرنے والے کی وصیت کو اپنی مرضی سے تبدیل کرتا ہے، اور وہ وصیت جو کہ جائز بھی ہو، یعنی جو میں نے کیٹیگریز پچھلی آیت میں بتائی ان کے مطابق پورے بھی اترتی ہو، تو پھر اگر وہ بدل دیتا ہے تو اس کا وبال مرنے والے پر نہیں ہے، تبدیل کرنے والے پر ہے، ٹھیک ہے، پھر جو وصیت کو سننے کے بعد اسے تبدیل کر دے تو اس کا گناہ ان بدلنے والوں پر ہی ہے، یعنی میت کو کچھ نہیں جاتا، جو یہ سب کام کر رہے ہیں یہ سب ناجائز و حرام ہے، اور آج کل ایسا ہی ہوتا ہے کہ اللہ اکبر، لوگ وصیت کو کیا جو شریعت نے رول بنائے ہیں نا جائیداد کو تقسیم کرنے کے، ان کو بھی پورا نہیں کیا جاتا، ایک دوسرے کو بہن بھائی تک قتل کر دیتے ہیں جائیداد کے نام پر، بہنوں کو قتل کر دیا جاتا ہے، بہنوں کو دھمکیاں لگائی جاتی ہیں کہ اگر تم ہمارا منہ دیکھنا چاہتی ہو، آئندہ زندگی میں ملنا چاہتی ہو تو اپنا جو مال ہے اپنا حق ہے وہ معاف کر دو، ہم بھائیوں کو دے دو وغیرہ، تو بہنیں بیچاری اپنا میکا بچانے کے لیے کیا کرتی ہیں کہ ہاں ہم نے معاف کیا، بس تم بھائی ہم سے ملتے رہنا وغیرہ، تو یہ سب چیزیں اسلام ان سے منع کرتا ہے، تو ہمیں چاہیے کہ اسلام کے احکامات کے مطابق ہی عمل کریں، ہر طرح کی بے ایمانی اس کی وصیت کے ساتھ کرنا، ٹھیک ہے، مرنے والے نے وصیت کی، اس نے کم مال آپ کو دینے کا آپ کا جتنا حق بنتا تھا، لیکن آپ نے اس میں ایڈیشن کر کے اس کو ایڈٹ کر کے اپنا مال زیادہ لکھوا لیا بنوا لیا وغیرہ، کسی بھی طرح کی جو شریعت کے اور قانون کے خلاف ہو، وہ جو وصیت کی چینجنگ ہے وہ ناجائز اور حرام، اور اس کا وبال تبدیل کرنے والے پر ہی ہے۔ لیکن ایک اور کیٹیگری نکلتی، ایک اور ٹائپ آتی ہے جی، وہ کیا ہے، آیت نمبر 182 میں پڑھیں گے، پھر جس کو وصیت کرنے والے کی طرف سے جانبداری یا گناہ کا اندیشہ ہو تو وہ ان کے درمیان صلح کرا دے، تو اس پر کچھ گناہ نہیں، بے شک اللہ بخشنے والا مہربان ہے۔ دیکھیں یہاں پر جو جانبداری ہے نا، اس کے لفظی معنی بے انصافی کے لے لیں آپ یہاں پر، ٹھیک ہے، یعنی پھر جسے اندیشہ ہو کہ وصیت کرنے والے نے کچھ بے انصافی یا گناہ کیا، اب ایسا شخص ہے جو یہ دیکھ رہا ہے کہ مرنے والا، فار ایگزامپل ایک شخص دنیا سے جا رہا ہے، وہ اپنے دوست سے ڈسکس کر رہا ہے کہ میں اپنی اس اولاد کو اتنا دینا نہیں چاہتا، یا میں اس کو زیادہ ہی اپنی جائیداد کسی کو دے نہیں رہا، ورثہ میں تقسیم نہیں کر رہا، اور باہر کے لوگوں میں، جس طرح عرب کے لوگوں میں رواج یہ تھا کہ عرب کے لوگ ایسا کیا کرتے تھے جو باہر کی ویلیو بنانے کے لیے نا، اور آج کل مسلمان بھی کہ گھر بہن بھائیوں کو پوچھتے نہیں، اور باہر بہت ٹھاٹ بنائی ہوئی ہے کہ یہ بہت سخی ہے، یہ بہت پرسنالٹی والا بندہ ہے، یہ تو بہت رحم دل ہے، اور گھر اپنے بہن بھائیوں کی وہ بالکل نہیں اطلاع لیتا اور بالکل خیریت دریافت نہیں کرتا۔ بہرحال عرب کے لوگوں میں یہ رواج یہی تھا کہ وہ لوگ وصیت اپنے ورثاء کو نہیں دیتے تھے، حق اپنا جائیداد کا، وہ یہ کرتے تھے کہ میرے مرنے کے بعد فلانے کام میں اس کو لے آنا، تاکہ بڑی واہ واہ ہو کہ وہ شخص مر کے کیا کام کر گیا، اس نے اس کو ساری دولت دے دی، فلاں کو ساری دولت دے دی، سمجھ آ رہی ہے نا، تو اس چیز سے منع کیا گیا، اور پھر کہا گیا کہ وہ جو اب فار ایگزامپل کوئی شخص ہے وہ دیکھ رہا ہے کہ یہ وصیت کرنے والا جائز وصیت نہیں کر رہا،
یہ انصاف کے ساتھ وصیت نہیں کر رہا، اپنے مال کی جو ڈویژن ہے وہ برحق طریقے سے نہیں کر رہا قرآن و سنت کے مطابق، تو وہ کیا کرے، وہ اس کو سمجھائے مرنے سے پہلے، یعنی وہ جو شخص قریب المر گیا اس کو سمجھائے کہ نہیں تم یہ غلط کر رہے ہو، تمہیں اس کو وصیت کو تبدیل کرنا چاہیے، اس کی زندگی میں اس وصیت کو تبدیل کروا دے. یا اگر وہ مر جاتا ہے غلط وصیت کر کے، لیکن اس کی وصیت کو اس سینس میں تبدیل کیا جائے کہ لوگ آپس میں نہ لڑیں، اور وہ غلط ایسی وصیت کر گیا جس میں سے لوگوں کے حق بھی مر رہے ہیں، ٹھیک ہے، اور لوگوں میں آپس میں لڑائی کا بھی اندیشہ ہے، جان جانے کا بھی اندیشہ ہے. تو فوت ہونے والا جو غلط وصیت کر گیا تو باقی کے جو لوگ ہیں ان کو حق ملتا ہے، جو حاکم ہیں یا عالم رشتہ دار ہیں جن کو پتہ ہے، اہل علم ہے، ان کو اجازت ہے کہ وہ اس وصیت میں لڑائی جھگڑے سے بچانے کے لیے لوگوں کو اور ان کا حق دلانے کے لیے ایڈیشن کر سکتے ہیں خود سے، ٹھیک ہے، اس کو ایڈٹ کر سکتے ہیں، اس کو تبدیل کر سکتے ہیں تاکہ لڑائی سے بھی جو ہے وہ ایک بہت بڑی لڑائی سے بھی بچا جا سکے. اور دوسرے نمبر پہ کیا، دوسرے نمبر پہ یہ کہ آپس میں ہر ایک کو ہر ایک کا حق بھی مل جائے. تو یوں وہ وصیت تبدیل کرے گا تو اس پر گناہ بھی کچھ نہیں ہے، اور دوسرا یہ کہ اس کو ثواب بھی ملے گا کہ اس نے ایک بہت بڑے جھگڑے سے ایک خاندان کو بچایا. اور اس نے یاد یہ بھی رہے کہ بس یہ نہیں کہ پتہ نہ دین کا ہے، نہ شریعت کا ہے، نہ قانون کا ہے، اور اندر آ کے جی چودھری صاحب بیٹھ گئے اور کہہ رہے اتنا ہونا چاہیے تھا، اے ہونا چاہیے تھا، یہ بھی نہیں، ٹھیک ہے. شریعت کے دائرے میں رہتے ہوئے اگر وصیت کو تبدیل کیا جا رہا ہے، اس وصیت کو جو شریعت کے خلاف تھی، تو یہ جائز ہے، اور ایسے تبدیل کرنے والے کو گناہ بھی نہیں ہوگا بلکہ ثواب ہوگا، کیونکہ اس نے ایک نیک عمل کیا. ٹھیک ہے، تو امید کرتی ہوں آپ کو یہ وصیت کے احکامات سمجھ آ گئے ہوں گے، اور دعا یہی ہے کہ اللہ پاک ہم سب کو قرآن اور شریعت کے مطابق عمل کی توفیق دے. آگے ایک نیا چیپٹر شروع ہو رہا ہے، ایک نیا ٹاپک شروع ہو رہا ہے، آیت نمبر 183 میں. اے ایمان والو، تم پر روزے فرض کیے گئے جیسے تم سے پہلے لوگوں پر فرض کیے گئے تھے، تاکہ تم پرہیزگار بن جاؤ. بہت ہی پیاری آیت، اور اس آیت میں ایک بہت ہی پیارا حکم دیا جا رہا ہے. اے ایمان والو، تم پر روزے فرض کیے گئے جیسے تم سے پہلے لوگوں پر فرض کیے گئے تھے، تاکہ تم پرہیزگار بن جاؤ. دیکھیں اس آیت میں بہت سے پہلو نکلتے ہیں. سب سے پہلے تو یہ کہ روزہ کیا ہے. روزہ ایک ارکان اسلام میں سے ایک رکن ہے اور عین فرض عبادت ہے، ٹھیک ہے. اس کو عربی میں صوم بولا جاتا ہے، ٹھیک ہے، صوم یا سیام بولا جاتا ہے، ٹھیک ہے. یہ کب فرض ہوئے تھے؟ یہ 10 شوال 2 ہجری میں روزے فرض ہوئے تھے. اب کیوں کہا گیا اے ایمان والو روزے رکھو، کہ تم سے پہلی قوموں پر بھی روزے فرض کیے گئے تھے. کیوں کہا گیا؟ کیونکہ شروع سے ہی ابتدائی اسلام سے یہ چلتا آ رہا ہے کہ مسلمان روزے رکھا کرتے تھے. بعض ہر چاند کی 13ویں 14ویں 15ویں کے روزے، ٹھیک ہے. پھر اس کے علاوہ یوم عاشورہ کا روزہ رکھا جاتا تھا. تو پھر اس طرح یہ حکم منسوخ ہو کر اب مسلمانوں کو حکم دیا گیا کہ ماہ رمضان کے روزے تم لوگوں پر فرض کیے گئے، ٹھیک ہے. اب روزہ کیا ہے، روزے کے بارے میں حکمتیں کیا ہیں، روزے کا ہمارے جسم اور روح سے کیا تعلق ہے. تو دیکھیں ایک اس کے پیچھے حکمت دیکھیں روزے کی، کہ روح جو ہے عالم اجسام میں آنے سے پہلے کی پیدا کی گئی ہے. ایسے ہی ہے، یعنی ایک عالم اجسام ہے، جس طرح ہمارے جسم اب موجود ہیں، عالم ارواح پہلے کا ہے. ہماری روح پہلے بنا دی گئی تھی اور وہ کھانے پینے وغیرہ سے پاک صاف تھی، اور اس لیے گناہوں سے بھی محفوظ رہی تھی، نفس نہیں تھا. اور جب ہمارا جسم بن گیا اور روح ہمارے اندر آ گئی، تو اب کیا تھا کہ ہم اپنے نفس کو گرو دیتے ہیں، ہماری جو خواہشات ہوتی ہیں ہم ان کی پیروی کرتے ہیں، اور ہم اپنی روح کو نہیں اس طرح سے گرو اپ کر پاتے، یا اپنی روح کو ویسے خوش نہیں رکھ پاتے. تو اللہ تعالیٰ نے روزوں کو اس لیے فرض کیا کہ جس طرح سارا 11 ماہ جو ہیں وہ ہم مرغوب غذائیں جو ہیں اپنے نفس کی پیروی کرتے ہوئے یہ بھی کھا لو وہ بھی کھا لو، یہ بھی پسند ہے وہ بھی پسند ہے، تو اس طرح اللہ تعالیٰ نے ایک مہینہ اس طرح کی مشق کرنے کا کہا کہ آپ کی روح بھی خوش ہو جائے. ضرورت یہ تھی کہ اب کچھ دن جو ہے وہ ان مسلمانوں کو مرغوب غذاؤں سے باز رکھا جائے، تاکہ انہیں اپنی پہلی حالت یاد رہے. پہلی حالت کیا؟ کہ جس طرح وہ گناہوں سے بچے رہتے تھے اور عالم ارواح میں تھے، تو کوئی گناہ نہیں کرتے تھے، کھاتے پیتے نہیں تھے، اس سب چیزوں سے پاک تھے. اور یاد رہے کہ روح اور نفس جو ہے نا
یہ دونوں آپس میں ایک دوسرے کے اپوزٹ ہیں، دشمن ہیں، ٹھیک ہے. ایک گرو جب کرتا ہے نا تو دوسرا آٹومیٹکلی نیچے آ جاتا ہے. اگر ہم اپنے خواہشات کی پیروی کریں گے، نفس کو بڑھاوا دیں گے، ہر اس کی بات مانیں گے، خواہش کہہ رہی ہے کہ یہ کرو تو اس کے کہنے پر چل پڑے، تو پھر روح دکھی ہوگی، ٹھیک ہے، روح نگلیکٹ ہوگی. لیکن اگر ہم روح کو گرو اپ کرنے کا سوچیں تو ہمارا نفس مارا جائے گا. تو حکم یہی ہے کہ نفس کو مارا جائے، اور ہم لوگوں نے اپنے ضمیر مار لی ہیں، ہم لوگوں نے اپنی روح مار دی ہے. ہم لوگوں نے اپنے آپ کو کہاں سے کہاں اٹھا کے مسلمان ہوتے ہوئے آج ہم کس پستی کا شکار ہیں کہ اپنے نفس کے غلام ہوئے بیٹھے ہیں، شیطان کے پیروکار ہوئے بیٹھے ہیں. اللہ تعالیٰ ہم سب کو امن میں رکھے، ایمان میں رکھے. تو روزے اس لیے فرض کیے گئے کہ پھر بھوک اور پیاس کی تکلیف سے پتہ لگے کہ وہ لوگ بھی ہیں جن کو اس دنیا میں یہ چیزیں میسر نہیں ہیں، ہمیں ان کا احساس ہو. پھر ہمیں اللہ کی نعمتوں کی قدر ہو کہ غذا کس قدر اہم نعمت ہے، پانی اللہ کی ایک عظیم نعمت ہے، اور وہ اللہ کا شکر ادا کرے. لوگوں کی قدر آئے ان لوگوں کو، اور اس سے بھوک برداشت کرنے کی عادت رہتی ہے. روزہ رکھنے سے بہت سی بیماریوں کا علاج بھی ہے. ابھی بھی بہت سے ڈاکٹر اور طبیب اتنی دنیا ایڈوانس ہونے کے باوجود یہ کہتے ہیں کہ فاقہ بہت سی بیماریوں کا علاج ہے. اگر آپ پیٹ بھر کے نہیں کھاتے اور آپ ایک دن مسلسل نہیں کھاتے، اور ایک تو ڈاکٹر کی ریسرچ کے مطابق، مجھے ان کا نام ذہن سے نکل گیا ہے، لیکن ان کی ریسرچ یہ تھی کہ اگر پورا سال وہ مسلمان نہیں تھے، لیکن انہوں نے یہ ریسرچ کر کے بعد میں پھر یہ پروف کیا کہ محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم کا دین برحق ہے. کیا پروف کیا؟ سائنٹیفکلی اس نے کہا کہ انسان کے جسم کے اندر ایسے سیلز پیدا ہوتے رہتے ہیں جو کہ ہم اکثر کھاتے ہیں تو فیٹس وغیرہ ہمارے جسم میں پیدا ہوتے ہیں جو مختلف بیماریوں کا سبب بنتے ہیں ایسے سیلز. تو ہم اگر پورا سال ہی کھاتے رہیں تو اس طرح بہت سی اپنی زندگی میں بیماریاں ہمیں لگ سکتی ہیں. تو اس صورت میں اگر ہم پورے سال میں 25 یا 30 دن تک یہ مشق کر لیں، وہ نان مسلم تھا، اس نے 25-30 کو پریڈکٹ کیا تھا کہ یہ مشق کر لے خالی پیٹ رہنے کی، تو ہم بیماریوں سے بچ سکتے ہیں. اور آج سے تقریباً 1400 سال پہلے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے قرآن مجید کے ذریعے ہمیں بتا دیا کہ واقعی ہی روزہ شفا ہے، ہمیں ہر قسم کی بیماریوں سے بچاتا ہے. تو پھر ہمیں روزے رکھنے چاہیے تاکہ ہم اپنے نفس کو مات دے سکیں، ہم اپنی روح کو گرو اپ کر سکیں، اپنے رب کو راضی کر سکیں، صبر سیکھ کر سکیں. اور وہ صبر جس کے بارے میں اللہ کہتا ہے کہ روزہ میرے لیے ہے اور میں ہی اس کا اجر دوں گا. اللہ تعالیٰ ہم سب کو صحیح طریقے سے روزے رکھنے کی توفیق عطا فرمائے. اور اگلی آیت میں ڈیٹیل پڑھتے ہیں کہ کن کن صورتوں میں ہم روزہ چھوڑ سکتے ہیں اور رکھنا کس قدر ضروری ہے. ٹھیک ہے، تو اگلی آیت ہے آیت نمبر 184. گنتی کے چند دن ہیں تو تم میں جو کوئی بیمار ہو یا سفر میں ہو تو اتنے روزے اور دنوں میں رکھے، اور جنہیں اس کی طاقت نہ ہو تو ان پر ایک مسکین کا کھانا فدیہ ہے. پھر جو اپنی طرف سے نیکی زیادہ کرے تو وہ اس کے لیے بہتر ہے، اور اگر تم جانو تو روزہ رکھنا تمہارے لیے زیادہ بہتر ہے. سبحان اللہ. اب یہاں پر اس آیت میں کیا بات کی جا رہی ہے؟ آپ سب کے سامنے معنی اور مفہوم واضح ہیں. سب سے پہلے بات کر لی جائے کہ اس تفسیر کے سٹارٹنگ میں کہ گنتی کے چند دن ہیں، ٹھیک ہے. یعنی یہاں مسلمانوں کو چونکہ جو روزہ رکھنا ہے وہ ایک دم جب حکم آیا، فرض روزے رکھ دیے گئے 1 مہینے کے، تو ایک دم نفس پر گنا گزرتا تھا، ایک محنت اور مشقت والا کام لگتا تھا. تو پچھلی آیت میں بھی مسلمانوں کو تسکین دی گئی ایک طرح سے، تم پر فرض کیے گئے ہیں کیونکہ تم سے پہلی امتوں پہ بھی فرض تھے. اس آیت میں کیا کہا جا رہا ہے؟ ایک اور تسلی دی گئی کہ گھبرانا مت، یہ مشکل تو ہے نہیں ہے. روزے جو ہیں وہ ساری عمر ہی تھوڑے تھوڑے کہیں نہ کہیں واجب ہیں، رکھ لینے چاہیے اللہ تعالیٰ کی خوشنودی کے لیے. لیکن فرض اس لیے صرف کہ صرف 11 مہینے تم لوگ خوب کھاؤ، جو دل کرتا ہے کھاؤ، پیٹ کی بھوک رکھ کے کھاؤ، ٹھیک ہے، اور سنت کے مطابق کھاؤ. پھر کہا کہ 1 مہینہ تم روزے رکھ لو، اور تمہیں اس 1 مہینے میں بھی آسانی کیا دی جا رہی؟ گنتی کے چند دن سے مراد 1 ماہ کے روزے. پھر اس میں بھی آسانی دے دی گئی کہ اگر تم میں سے کوئی بیمار ہو یا بیماری کا صحیح درست اندیشہ ہو، یا بیماری ایسی ہو کہ جس کے لیے روزہ مضر صحت ثابت ہو، یعنی ایسا ہو کہ روزہ بالکل ہی نہیں رکھ پا رہا، طبیب جو ہیں وہ بالکل اسے کہہ رہے ہیں کہ وہ نہیں رکھ پا رہا، تو اسے کیا ہے کہ وہ رمضان کا روزہ نہ رکھے اور آئندہ قضا کر لے، ٹھیک ہے. اور جو بوڑھے یا مریض ایسی کہ موت
جو ہے وہ بالکل موت کے قریب آ چکے ہیں، ٹھیک ہے، اور وہ طاقت ہی نہیں رکھ پا رہے، بالکل ہی نہیں. ایک تو ہے نا کہ کوئی اس طرح کا بیمار ہے کہ اسے ہوپ ہے وہ آئندہ ٹھیک ہو جائے گا انشاءاللہ، تو اس کے لیے کیا ہے کہ اچھا اس سے روزہ نہیں رکھا گیا تو وہ اس کے بدلے بعد میں روزہ قضا کر لے، لیکن جو اس وقت کا رکھنا ہے وہ بہت ہی بہترین ہے، ٹھیک ہے، لیکن قضا کرنے کی اجازت ہے کس کو؟ جو سفر میں ہے. پھر اس کے بعد کہا کہ جو بالکل قریب المرگ ہے اور وہ بالکل ہی طاقت نہیں رکھتا، تو اسے یہ ہے کہ روزے کے عوض ایک مسکین کی خوراک کا بدلہ دے دینا اس پر واجب ہے، ٹھیک ہے، اور کوئی ہمت کر کے اس سے بھی زیادہ دے دے تو ثواب اور بھی اس کے لیے اچھا ہے. یعنی یہاں پر ہے نا کہ جو نیکی زیادہ کرے تو وہ اس کے لیے بہتر ہے، یعنی وہ ایک مسکین کا کھانا تو ہے لیکن وہ اس سے زیادہ کو کھلا رہا ہے، زیادہ لوگوں کو اللہ کی رضا کے لیے کھانا دے رہا ہے، کپڑے دے رہا ہے، پیسے دے رہا ہے، تو یہ اس کے لیے اور بھی زیادہ اچھا ہے. اور مسافروں کے بارے میں کیا کہا گیا کہ اگرچہ تمہیں روزہ قضا کرنے کی تو اجازت ہے سفر کے دوران، مگر بہتر یہی ہے کہ ہمت کر کے روزے رکھ ہی لو، کیونکہ خبر نہیں ہے کہ آئندہ زندگی ہے یا نہیں ہے، ٹھیک ہے، تو اس لیے عبادت میں جلدی کرنا بہت بہتر ہے. اور اگر تم روزے کے فائدے جانتے ہو تو تم اس نیکی کو کر گزرو، ہے نا کہ روزہ رکھنا تمہارے لیے بہت زیادہ بہتر ہے. تو معلوم ہوا یہ سفر، اگر ہم اس آیت کی تھوڑی سی تشریح ذرا مزید کریں تو جو سفر سے مراد ہے، پہلے دور میں سفر واقعی مشکل ہوتے تھے. ایک قافلہ چلتا تھا 3-4 ماہ کی مسافت پہ وہ جا کے پھر کہیں اپنی منزل پہ پہنچتے تھے، پھر واپس آنے پہ وقت لگتا تھا، پورا دن ایک گھوڑے پہ سوار رہنا، ایک اونٹ پہ سوار رہنا، تو یہ واقعی گنا گزرتا تھا. آج کل اے سی کسی بس میں لگا ہوا ہے، کسی گاڑی میں لگا ہوا ہے، ٹھیک ہے، تو وغیرہ وغیرہ، تو اس طرح ہم سفر کر رہے ہیں، ٹھیک ہے. تو یہ اتنا مشکل نہیں ہے کہ ہم چپ کر کے روزہ چھوڑ دیں کہ بھئی سفر میں اجازت ہے روزہ چھوڑنے کی، نہیں، آپ حتی الامکان روزہ رکھیں. ہاں بہت ہی زیادہ مشکل اور کٹھن سفر ہے تو آپ کو روزہ چھوڑنے کی اجازت ہے، اور اگر بیماری ہے تو بھی روزہ چھوڑنے کی اجازت ہے، بعد میں قضا کر لیں. لیکن بہت ہی زیادہ علیل ہیں کہ قریب المرگ ہیں، بہت ہی مریض موت بنا ہوا ہے، بہت ہی بوڑھا ہے، ضعیف ہے، نہیں رکھ سکتا، تو پھر وہ مسکین کی خوراک کا فدیہ دے سکتا ہے، بدلہ دے سکتا ہے. تو اللہ تعالیٰ نے ان 2 آیات میں رمضان کے بارے میں، روزوں کے بارے میں بات کی. کوئی بھی اس سے ریلیونٹ کویشچن ہے تو آپ مجھ سے پوچھ لیجئے گا. اللہ تعالیٰ آپ سب کا حامی و ناصر ہو. انشاءاللہ کل کے سبق میں مزید ماہ رمضان سے ریلیونٹ تفسیر پڑھیں گے. اپنا خیال رکھیے گا. اپنے سے زیادہ دوسروں کا اللہ پاک سے دعا ہے کہ میرے جانے یا انجانے میں کوئی غلطی کوتاہی بیان کرنے میں ہو گئی ہے تو مجھے معاف فرمائے. آپ مجھے یوٹیوب پہ سبسکرائب کر سکتے ہیں، میرے لیکچرز لے سکتے ہیں انفینٹ اسلام میں، اور آپ مجھے انسٹاگرام پہ بھی فالو کر سکتے ہیں. میرے اکاؤنٹ کا نیم انفینٹ اسلام ہی ہے. اپنا خیال رکھیے گا، اپنے سے زیادہ دوسروں کا. سچ فرمایا اللہ نے جو عظمت والا ہے، وما علینا الا البلاغ المبین. تاجدار ختم نبوت زندہ باد. پاکستان ہمیشہ زندہ باد. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.